کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ جہنم سے 500 سال کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارشادات غوث اعظم پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاخر کو ماہ فاخر، ماہ عبد القادر بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی اور حافظ قرآن، عالم دین، اور کتنے لوگوں کی اصلاح کا آپ باعث بنے۔ غوث اعظم کی نصیحتیں، آپ کے ملفوظات، یہ تربیت ہے آپ کے مریدوں اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویکلی 3 بیان فرماتے تھے۔ بے شمار لوگ آتے، اس میں علماء بھی آتے، اللہ کے نیک بندے بھی آتے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے اجتماع میں، اجتماع غوثیہ میں 70,000 تک کا مجمع ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس دور میں دنیا کی پاپولیشن اتنی نہیں تھی، پھر بھی 70,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ اور ان 70,000 میں عوام کے ساتھ ساتھ عراق کے بڑے بڑے علماء، فقہا، مشائخ، صوفیان کرام اور 400 افراد تو قلم دوات لے کر آپ کی باتوں کو لکھتے تھے۔ آپ نے 40 سال تک بیان فرمایا، 40 سال تک، اور ہر بیان کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے، چور، ڈاکو، فاسق، فاجر آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، محرر یعنی تحریر کرنے والے، محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے، ہوا کرتا تھا جو ارشاد والا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ کسی اور نے کہا، خدا کے دین کے شیدا تھے محی الدین جیلانی، ولی کامل و یکتا تھے محی الدین جیلانی، علم اونچا کیا اسلام کا پھر سے زمانے میں، نظام حق کے دل دادا تھے محی الدین جیلانی، نشان کفر و الحاد و ضلالت محو کر ڈالا، کہ پے کر دین وحدت کا تھا محی الدین جیلانی، سنوارا خلق لوگوں کا مٹا دی جہل کی رسمیں، کہ شمع دی کا پروانہ تھے محی الدین جیلانی، مسلمانوں کو در سے وحدت ملی دیا کرتے، دباتے شرک کا فتنہ تھا محی الدین جیلانی، سبھی چھوٹے بڑے نور ہدایت ان سے پاتے تھے، مثال مہرتا بندہ تھے محی الدین جیلانی، رہے باطل پر
رستی سے ہٹا کر لاکھوں لوگوں کو بناتے، دی کا مت والا تھے محی الدین جیلانی، عمل پر زور دیتے تھے، رہے الفت بتاتے تھے کہ نور حق کا مینارہ تھے محی الدین جیلانی، بچاتے تھے غرور و ناز و نخوت اور بدعت سے کہ سادہ اور پاکیزہ تھے محی الدین جیلانی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو بھی عمل کرو دل اور اخلاص سے کرو۔ کامل اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے خود کو جدا کر لیا جائے۔ فرمایا میں تم میں سے اکثر کو اپنی باتوں اور کاموں میں اعلانیہ پوشیدہ حالت میں جھوٹ بولنے والا دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری باتیں ہیں، کام نہیں۔ اگر کوئی کام ہے تو ان میں نہ تو اخلاص ہے نہ توحید ہے۔ یاد رکھو ہر وہ عمل جو اللہ پاک کے لیے نہ ہو وہ باطل ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے بیٹا اپنے اعمال میں اخلاص کو لازم پکڑ، اپنے عمل سے خالق و مخلوق سے اپنے عمل کا بدلہ مانگنے سے اپنی نظریں ہٹا لے، تو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کر، اس کی نعمتوں کے لیے نہیں۔ اللہ کریم اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور غوث پاک کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور دیگر جو اللہ کے نیک بندے واقعی اولیاء کرام ہیں، ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں بظاہر خطاب جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، لیکن مراد ساری امت ہے۔ تو ہم جو اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ، روزے رکھیں اخلاص کے ساتھ، حج کریں اخلاص کے ساتھ، صدقہ و خیرات اخلاص کے ساتھ، زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ، تلاوت اخلاص کے ساتھ، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، شرک نہ ہو، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے مال دیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ کریم اپنے انعامات کی بارش فرما دے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص کر کے اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اخلاص اخلاص اخلاص، اللہ نصیب کرے۔ اور غوث پاک کا یہ ارشاد لکھا ہے کہ آپ ہر روز غلام آزاد کرتے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے روز آپ غلام خریدتے،
اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم ضیا بخش قلب و نظر غوث اعظم سراپا شریعت مجسم طریقت سراپا شریعت مجسم طریقت حق آگاہ آئینہ گر غوث اعظم ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم. غوث اعظم نے اخلاص کی علامت بھی بتائی. فرمایا ہے مخاطب تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے تم مخلوق کی جانب سے اپنی تعریف اور ان کی برائی سے توجہ نہ کرو. لوگ راضی ہوتے ناراض ہوتے ہیں, نہیں بھائی اللہ کو راضی کرے. فرماتے ہیں غوث اعظم ان کے مال و اسباب کی لالچ نہ کر. تجھے چاہیے کہ خدا کی ربوبیت کا حق ادا کرے. تو نعمت دینے والے کے لیے عمل کر, نعمت کے لیے مت کر. مالک کے لیے عمل کر, ملک کے لیے عمل نہ کر. حق کے لیے عمل کر, باطل کے لیے عمل نہ کر. تو نیک کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اخلاص کی ترغیب دلاتے ہوئے, دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے شہر کے رہنے والوں, تم میں نفاق بہت بڑھ گیا, اخلاص کم ہو گیا, باتیں بہت ہیں, عمل کوئی نہیں. عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں, بلکہ وہ تم پر حجت ہے, تمہارے لیے حجت نہیں. یعنی اگر تم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, خود عمل نہیں کرتے, تو تمہارا وہ قول بروز قیامت تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس شخص نے علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا تو یوں تمہارے خلاف وہ بات دلیل ہو جائے گی. غوث اعظم فرماتے ہیں بغیر عمل کے قول ایسا ہے جیسے دروازے کے بغیر کوئی گھر ہو, نہ اس میں کوئی سہولت ہے, نہ اس میں کوئی خزانہ ہے جس میں خرچ کیا جائے, ایسا دعویٰ جس میں گواہ نہیں, ایسا جس میں روح نہیں ہے. تمہارے بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں جیسے بغیر روح کے جسم. روح کیا ہے؟ اخلاص, توحید, قرآن, سنت رسول پر ثابت قدمی رہنے کا نام روح ہے. قول و فعل میں تضاد, کہنا کچھ کرنا کچھ. اس کے متعلق قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. اللہ کریم اخلاص کی دولت عطا فرمائے. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارے دلوں سے تقوی اور اخلاص چاہتا ہے, وہ تمہارے ظاہری اعمال کی طرف نظر نہیں فرماتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے نہ ان کے خون, البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی. غوث اعظم فرماتے ہیں ابن آدم جو کچھ دنیا آخرت میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہاری شکر گزاری, تمہارا تقوی, تمہارا اللہ پاک کی طرف اشارہ, تمہاری خدمتیں کہاں ہیں؟ تم تھکتے نہیں حالانکہ تم روح کے بغیر برابر عمل کر رہے ہو. جی ہاں, اعمال کے لیے بھی روحیں ہیں اور وہ اخلاص ہے. یعنی بغیر اخلاص کے عمل بے جان ہے اور اخلاص عمل کی جان ہے. تو جس عمل میں جان ہی نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ غوث اعظم نے ایک بار فرمایا تیری عبادت میں اخلاص نہیں. جب عبادت روح کے بغیر ہے تو تیری عبادت اور تو جہنم کی آگ کے سوا کسی کام کے نہیں. تیرے اعمال میں اخلاص نہیں تو پھر تجھے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے عمل میں اخلاص نہیں. اللہ پاک سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ, کام کرنے والے, مشقتیں برداشت کرنے والے. عاملۃ دنیا میں عمل کرنے والے, ناصبۃ قیامت کے دن جہنم میں مشقت اٹھانے والے. اگر تو موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو تو نجات حاصل کر سکتا ہے. مخاطب تو موت کے آنے سے پہلے اپنے اسلام اور ایمان کا اثر و جائزہ کر,
توبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر، کیونکہ موت آنے کے وقت تجھ پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، پیر پینا، میر مینا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا دعویٰ کیا تو تم سے تمہارے دعوے کی تصدیق کے لیے گواہ طلب کیے جائیں گے، تو کیا تم علم میں وہ گواہ کیا ہیں اور کون ہیں؟ احکام الہی کا بجا لانا، جن کاموں سے منع کیا ان سے باز رہنا، آفتوں پر صبر کرنا، تقدیر الہی کے سامنے سر جھکانا، یہ اس دعوے کے گواہ ہیں۔ اور جب تم یہ اعمال کرو تو ان اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص الہی شرط ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی عمل کو اخلاص و اتباع شریعت کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھنے والا یہ کلمہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے، یہ ہے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے عبادت الہی کا دعویٰ کرنے والے، تیرا دل مخلوق کی بندگی کرتا ہے، انہی سے خوف اور امید رکھتا ہے، بظاہر تیری عبادت اللہ پاک کے لیے ہے جبکہ باطن میں مخلوق ہے، تیری تمام خواہی دنیا والوں کے درہم و دینار و مال و اسباب سے ہے، ان کی طرف سے تعریف و مدح کی امید رکھتا ہے، ان کی طرف سے برائی پہنچے ان کی بے رخی سے ڈرتا ہے، کسی چیز کا سوال کرنے پر ان کے منع کر دینے سے ڈرتا ہے، ان کے دروازوں پر بار بار جانے، ان کی چاپلوسی کرنے، نرمی اور میٹھی باتیں کرنے سے ان کی طرف سے کوئی انعام ملنے کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمان، اگر تو اللہ رسول کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو تجھ پر افسوس ہے، تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتا ہے، منافق، ریاکار اور بے دین ہے، تجھ پر افسوس کہ تو اپنا کھوٹا مال یعنی کم اخلاص والے نیک اعمال کس پر پیش کر رہا ہے؟ اس پر جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں۔ تجھ پر افسوس، تو نماز میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے حالانکہ تو اپنے اس قول میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ تیرے دل میں مخلوق کی عزت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر، اس کے سوا کسی کے لیے کوئی نیک عمل نہ کر، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ان میں سے ہو جائے گا جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اسے پاک فرماتے تجھ پر افسوس، تیرا قول مسلمان ہے، فعل مسلمان نہیں، تو لوگوں میں مسلمان ہے، تنہائی میں نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا جب تو نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، تیری یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوں گے تب تو منافق ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ لہٰذا ابھی تو اپنے تمام کیے ہوئے نیک اور ادا کیے ہوئے جملوں، برے اور ناکارہ مقاصد سے توبہ کر۔ اللہ والوں کے اعمال میں نفاق خوشامد نہیں ہوتا، وہ تو اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے، یقین کرنے والے، خدا کو ایک ماننے والے، اخلاص والے، اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش، آفات پر صبر کرنے والے، ان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور عزتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اخلاص ایسا عمل ہے کہ قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے، تورات انجیل میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ تو اللہ کریم وہی عمل یاد رکھیں قبول کرتا ہے جو اس کے لیے کیا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں نے اپنا ایک مقصد بنا لیا، تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر اس میں ایک ہی چیز کو آباد کر لیا۔ انہوں نے عبادات کو ریا، نفاق، دوسروں کو سنانے سے پاک کر لیا، اپنی بندگی کو صرف اللہ کے لیے ثابت کر دیا، جبکہ تم لوگ
مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہو، ریاکاری نفاق کے بندے بنے ہوئے ہو، خواہشات اور تعریف سننے کے غلام بنے ہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، الا ماشاء اللہ، گنتی کے چند افراد اس سے مستثنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو۔ جو لوگ معرفت الہی رکھتے ہیں، عالم ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا ایک بازار، ایک وقت کے بعد اس میں کوئی باقی نہیں رہے گا، رات آنے کے بعد سب بازار والے اس سے چلے جائیں گے۔ کوشش کرو اس بازار میں تم اس چیز کی خرید و فروخت کرو جو کل آخرت کے بازار میں تمہیں فائدہ دے۔ پرکھنے والا اللہ ہے جو شان بصیر کا مالک ہے، آخرت کے بازار میں توحید اور عمل میں اخلاص کا سکہ چلتا ہے۔ مخاطب ہے سننے والے، وہ تیرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کریم اخلاص عطا فرمائے۔ اسے پاک فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم غوث اعظم کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اخلاص کی دولت کو حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہم اخلاص کی دولت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی نیتوں کو درست کریں، دنیاوی اغراض و مقاصد کو الگ کریں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، نفسانی خواہشات کو ختم کریں، تنہائی میں لوگوں کے سامنے یکساں عمل کریں، ایک جیسے عمل کریں۔ اخلاص مل جائے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اخلاص عطا ہو جائے گا۔ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اخلاص عطا ہو جائے گا۔ اخلاص کے فضائل پڑھیں، جیسے کہ کہا گیا اگر کوئی شخص 40 دن اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کریم اس کے دل سے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مخلص کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی تو پتہ ہونی چاہیے۔ اخلاص نہ ہونے کے اخروی نقصانات، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اخلاص کے تعلق سے بزرگان دین کے جو اقوال ہیں ہم ان کو بھی سمجھیں، سیکھیں، انشاءاللہ الکریم ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا وہ